بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چھینا ہوں۔ ناظرین، اگر کسی نے طاقت کا ننگا ناچ دیکھنا ہو تو وہ پاکستان کا دورہ کرے، کہ جس نے دیکھنا ہو کہ پاکستان میں طاقت کا ننگا ناچ کیسے ناچا جاتا ہے، کیسے ایک اکثریت کی جو رائے ہوتی ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے جو اقلیت ہوتی ہے اس کا فیصلہ ان پہ مسلط کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ہر حال کے اندر یہ ماننا ہے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اس آزادی کا جو ہے وہ نعم البدل تو کوئی نہیں ہوتا، اور جو آزادی کی قیمتیں ہوتی ہیں وہ ادا کرنی پڑتی ہیں، جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ لیکن میں ساتھ ایک سوال پوری پاکستانی قوم سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ایک آزاد قوم وہ ہوتی ہے جو اپنے نظریے میں آزاد ہو۔ ہم کس چیز میں آزاد ہیں؟ ہم تو کشکول لے کے کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے سامنے، ہم کشکول لے کے کھڑے ہوئے ہیں کسی کے سامنے، باہر سے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں امریکہ والے کہ جی آپ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو، ہم نے ہٹا دیا، ایک امپورٹڈ وزیر اعظم لے کے آئے، جو کہ پاکستان کے حالات، لوگ غربت سے، مہنگائی سے، بھوک سے مر رہے تھے، تو وہ باہر جا کے لندن میں، جرمنی میں ان ملکوں کے دورے کر رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس جو حلقہ تھا، اس کا جو وزیر اعظم تھا، اس کا جو کوئی بڑا عہدیدار تھا، اس کی اگر کوئی برتھ ڈے پارٹی بھی تھی تو شہباز شریف صاحب نے وہاں جانا ایسے سمجھا کہ اپنے اوپر فرض سمجھا کہ میں نے وہاں جانا ہے۔ تو میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ طاقت کا یہ ننگا ناچ پاکستانی قوم کے ساتھ یہ جو کھلواڑ کیا گیا، ایک جائے صاحب نے بھی کل جو ہے اس کا بھی بیان آیا آپ کے سامنے، آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 16 مہینے تھے یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے بھی بدترین 16 مہینے تھے، کیونکہ عدالتوں کے حکم کو ہواؤں میں اڑایا گیا۔ عدالتوں نے فیصلے دیے، اس شخص کو رہا کر دو، علی محمد خان کو رہا کر دو، نہیں رہا کیا گیا، ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، ایک اور مقدمے میں گرفتار، بالآخر بڑی مشکل سے جب عدالتوں کو رو کر یہ درخواستیں کرنی پڑی تب جا کے یہ طاقت کا ننگا ناچ ختم ہوا۔ پاکستانیوں، یہ قوم ایک نظریے کے بیس پہ بنی تھی، لیکن آج ہمارا نظریہ کہاں ہے؟ ایک نظریاتی شخص ہے اس پاکستان کے اندر جس نے اس قوم کو نظریہ دیا ہے، آج وہ اٹک جیل کے اندر ہے، اور ایک کیس کے اندر اس کی ضمانت ہوئی جس میں وہ 5 اگست سے قید تھے، ایک بوگس کیس کے اندر، تو آج ان کو ایک دوسرے کیس کے اندر کل جو ہے رکھ دیا گیا تھا 30 تک عدالت میں پیش کرنے کا، حالانکہ ایک گارنٹی تھی، پوری پاکستانی قوم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عمران خان کی مقبولیت سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ کبھی بھی عمران خان کو باہر لے کے نہیں آئیں گے۔ وہیں جس طرح پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پولیس لائنز کو انہوں نے سب جیل قرار دیا تھا، اسی طرح انہوں نے اس مرتبہ بھی کیا، اور جو اٹک جیل ہے اس کو سب جیل قرار دیا گیا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ آگے کیا کرتے ہیں۔ لیکن حامد میر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی سیاسی کارروائیاں نہیں ہو رہی، اور جو لوگ کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرنا تو وہ رہا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں طاقت کا ننگا ناچ، جو کہ پاکستان میں پچھلے 16 مہینوں میں نہیں، پچھلے 74 سال سے جاری ہے۔ پچھلے 70 سال سے ہم یہ ننگا ناچ دیکھ رہے ہیں اپنے پاکستان میں، لیکن بولنے کی ہمیں جرأت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے مثالیں رکھ دی جاتی ہیں، ہمارے گھروں تک پہنچا جاتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی خاموش رہو، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ کیونکہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے تو یہ ملک کس کا ہے؟ یہ پاکستان کس کا ہے؟ تھوڑی سی بات کریں، ایف آئی اے والے نوٹس بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے ریاستی اداروں کے خلاف بات کر دی۔ کون ریاستی اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے؟ ریاستی ادارے کس کے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کس کی ہے؟ میری ہے، میرے ملک کی ہے۔ دوسرے ادارے کس کے ہیں؟ میرے ملک کے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک ادارے کی عزت اتنی مقدم نظر آتی ہے کہ باقی اداروں کی توہین ہو رہی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، عدالتیں فیصلے دے دے کے تھک گئی، لیکن ایک فیصلہ نہیں مانا گیا ان کا۔ تب ایف آئی اے کو نوٹس دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی ان کے دائرہ کار میں نہیں تھا کہ جو لوگ ان کے خلاف پوسٹیں لگا رہے تھے۔ عدالت کے ججوں کا فوٹو ان کے جلسوں کے اندر لہرائے گئے، تو کیا یہ ایک طاقت کا ننگا ناچ نہیں تھا؟
क्या आपने वहाँ नोटिस भेजे? ये नोटिस भी उन लोगों के लिए बने हैं जो पाकिस्तान के हक में बात करेंगे। ये गद्दारी का लफ्ज़ भी उन लोगों के लिए बना है जो ताकतवरों के खिलाफ बात करेंगे। और खिलाफ भी क्या बात करनी है? क्या हम ये कहते हैं कि हम तमाम लोगों को मिल बैठ के अपने मुल्क के मफाद के लिए फैसले करने चाहिए, ना कि किसी थर्ड कंट्री के मफाद के लिए हम फैसले करें और उनके कहने के ऊपर हम अपने मुल्क के अंदर जो हुकूमतें हैं वो चेंज करें, मुंतखब हुकूमतें। मैं कौन होता हूँ? अगर एक मैं कुछ भी हूँ, मैं किसी भी ग्रेड पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कौन होता हूँ जब मेरे मुल्क की अवाम एक बंदे को मुंतखब करती है, वो वज़ीर आज़म है मुल्क का, तो मेरी क्या औकात है कि मैं उसको हटाऊँ? लेकिन पाकिस्तान में ताकत का नंगा नाच पिछले एक अरसे से खेला जा रहा है। इमरान खान साहब की मकबूलियत से इतने खौफज़दा हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और वो आपके सामने ही है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठकर छक्के मार रहे हैं, छक्के पे छक्के मार रहे हैं कि एक शख्स तो है जो यहाँ से दवाई लेने लंदन फरार हुआ था और अब वापस नहीं आया, और एक शख्स है जिसको हाथ बांध के कहा जा रहा है कि भाई खुदा का वास्ता मान हमारी जान छोड़ दे, साड़ी जान छाड़ वीरे चला जाए तो। लेकिन वो फिर भी नहीं जा रहा, वो फिर भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। वो अपने मकसद में भी खड़ा हुआ है और वो अपने जो उसने फैसला किया था, जो उसने कमिटमेंट की थी, वो उसी कमिटमेंट पे खड़ा हुआ है। वो कंट्रोल नहीं हो रहा, और कंट्रोल नहीं हो रहा तो जब तक कंट्रोल नहीं हो रहा उसको एक जेल, एक केस, दूसरा केस, दूसरी जेल, सब जेल, अदालतें, इनके चक्कर और इनमें घुमाया फिराया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं गारंटी से कहता हूँ कि जिस शख्स के अंदर मौत का खौफ ख़त्म हो जाए, जो शख्स ये ठान ले कि मरना जीना ये एक इंसान, एक मुसलमान है, ये फितरी अमल है। जो रात कब्र के अंदर है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो कब्र के अंदर नहीं है। जो शख्स इस बात पे कामिल यकीन रखता हो वो शख्स कभी हार नहीं मानता। और इमरान खान अगर गलत वे के ऊपर खड़ा होता तो हम भी कहते कि उसको हार मान लेनी चाहिए, लेकिन वो एक राइट वे पे खड़ा हुआ है। 90% लोग खड़े हुए हैं उसके साथ। जो भी सर्वे आ रहा है, आप कितनों के मुंह बंद करवाओगे यार? कितने लोग होंगे जिनके आप मुंह बंद करवा लोगे, मेरा करवा लोगे, मुझे मरवा दोगे, किसी और को मरवा दोगे, किसी को आप अगवा कर लोगे, कुछ कर लोगे, लेकिन कितनों के साथ होगा ऐसे? ये कौम के दिल में आपके लिए मोहब्बत बढ़ रही है, आप अपने लिए नफरत बढ़ा रहे हैं। जहां आपको ठंडा पानी चाहिए वहां आप पेट्रोल छिड़क रहे हैं। जहां आपको मोहब्बत की जरूरत है वहां आप नफरत फैला रहे हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान के मिल बैठ के फैसले करें। पाकिस्तान के ताकतवर लोगों, पाकिस्तान के मफाद में फैसले करो। वो फैसले करो जो आपके ख़ानदानों के लिए, मेरे ख़ानदानों के लिए, एक आम पाकिस्तानी के ख़ानदानों के लिए बेहतर फैसले हों। हमें कभी ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए कि मैंने तो यहाँ इस मुल्क के अंदर रहना नहीं है, मैंने अपना एक ताकत का नाच जो नंगा है वो खेलना है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने बाहर मुल्क कंट्री में शिफ्ट हो जाना है, तो मेरा क्या है इस मुल्क के साथ? खुदारा इस मुल्क ने एक जो भी बंदा होता है, इमरान खान साहब को भी इस मुल्क ने फेम दिया। हर वो शख्स जो आज मशहूर है उसको इस मुल्क ने फेम दिया। तो इस मुल्क के बारे में सोचें। इमरान खान साहब जेल के अंदर छक्के पे छक्का मार रहे हैं, ऊपर कहा जा रहा है कि जनाब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा और ना ये हमारे कंट्रोल में आने वाला आदमी है। तो आप देखें मजीद क्या होता है। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत से ये इस कदर खौफजदा हैं कि इनको पता था कि अगर अदालत लेके गए तो आवाम का रश होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर्स वो आ जाएंगे, तो इन्होंने उसी को सब जेल करार दिया गया। और जज साहब जो है वो वहाँ पहुँच गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला बरादरी थी जो इस केस से रेलिवेंट थी उनको काफ़ी देर बाहर खड़ा रखा गया, जिसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ कि अगर एक आप सब जेल सब अदालत वो उसको करार दे रहे हैं जेल को, तो फिर उसमें तो वकीलों ने भी जाना है, और वकील भी अथेंटिक हैं जिन्होंने जो इस केस से रेलिवेंट है उन्होंने जाना है। तो मेरे ख्याल में ये एक सिर्फ ये हमें बताया जा रहा है कि भाई ये जो हम करते हैं वो हम करते हैं और वो आप लोगों को करना है। लेकिन मैं अपनी तरफ से तो ये कहूँगा कि अल्लाह पाक अरशद शरीफ भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो आज इस दुनिया से पर्दा नशीन हो गए। और शहीद जो होते हैं वो कभी भी उनको आप मुर्दा नहीं कह सकते, अल्लाह पाक उनको रिस्क देता है। तो जहाँ भी अरशद शरीफ साहब हैं, अल्लाह पाक
جنت کے اعلیٰ مقام میں ان کو جگہ دے۔ میں عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ سوری فار دیٹ کہ میرے منہ سے ارشد شریف بھائی نکل گئے، کہ ارشد شریف بھائی کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے، ان کی والدہ نے جن کے اوپر ایف آئی آر کرنے کو بولا، ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں کروائی گئی۔ یہ اس ملک کا قانون ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، چیف سیکرٹری کے پی کے ان کو جو ہے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور ریزن یہ دیا گیا ہے کہ جناب چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں تعاون نہیں کر رہے۔ اگر الیکشن میں تعاون نہ کرنے پہ تو میرے خیال میں پوری الیکشن کمیشن کو ختم کرنا چاہیے، کہ انہوں نے جو الیکشن ہونے تھے کے پی کے میں اور پنجاب میں، تو جو انہوں نے کیا وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے، اور جہاں غیر جانبداری کی بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ غیر جانبدار تھے، تو پھر تو یہ جو نگراں وزیر اعظم ہے، نگراں وزیر اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ نگراں وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے، جو وزیر داخلہ ہیں، جنہوں نے کل ایک نگراں وزیر داخلہ کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عدالتیں جو ہے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے دے رہی ہیں۔ ایک نگراں وزیر داخلہ کا تو یہ کوئی رول نہیں ہے نا کہ وہ کہے کہ عدالتیں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو نگران وزارتیں چاہ رہی ہیں یہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے کہ وہ الیکشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ ابھی سوات میں بھی الیکشن ہوئے، اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوئے پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ تو بھائی عمر دراز گوندل بھائی والی بات ہے کہ پاکستانی عوام جتوا رہی ہے، یہ کوئی چیف سیکرٹری تو نہیں جتوا رہا ہے نا۔ لیکن وہی عمر بھائی والی بات ہے کہ ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے صرف کہ بھائی آپ لوگ، جب آپ کو کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی تو آپ نے جیتنے کیسے دیا؟ بس عوام دے ووٹ، لیکن جیتنا نہیں ہے انہوں نے۔ عوام کے ووٹ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے جو فیصلہ کر لیا، ہم نے جو ٹھان لی وہ ہوگی۔ تو یہ ایک طاقت کا ایسا ننگا ناچ ہے جو صرف پاکستان میں کھیلا جاتا ہے، باقی ان ملکوں کے اندر کھیلا جاتا ہے جو کہ مقبوضہ ممالک ہیں، لیکن پاکستان ایک آزاد مملکت ہونے کے باوجود اس میں بھی طاقت کا ایک ننگا ناچ جو ہے وہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سروے آ رہے ہیں وہ تمام آپ لوگوں کے سامنے، ہر روز کوئی نہ کوئی سروے آتا ہے جو کہ اگر پہلے عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہوتی ہے وہ 90 پہ ہوتی ہے تو وہ 100 پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کی عوام نے بھی ٹھان لیا اس مرتبہ کہ وہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کا پورا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بھی ایک خبر ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور دعا ہے پہلے کہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے، وہ جہاں بھی ہیں اللہ پاک ان کو صحت سے رکھے، اللہ پاک کرے کہ وہ ویل بینگ ہوں، خوش ہوں، اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور وہ ایک پاکستان کا فخر ہے۔ ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک اور ایف آئی آر درج کی ہے، اور جس طرح باقی میرے جرنلسٹ ساتھی جو کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے وہ ایف آئی آر درج کی، اسی کے اندر ہی عمران ریاض خان صاحب کو پلیز گرفتار کر لیں، اریسٹ کرنے کم از کم پتہ تو ہونا کہ وہ وہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے، صحیح ہے، صحت مند ہے، ملاقات تو ہو جائے نا، بندہ ایک دوسرے کو دیکھ تو لے۔ تو یہ جو ہے عمران ریاض خان صاحب ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی، تو میرے خیال میں ان کو برآمد بھی کر لینا چاہیے۔ برآمد تو خیر چلو اپنے گھر سے ہی بندہ پکڑ لیں یار، لیکن پکڑ لیں، مہربانی فرمائیں آپ، کم از کم پاکستانیوں کو اتنے سر ہمارے شرم سے نہ جھکوائیں کہ جس طرح پاکستانی میڈیا نے پہلے پاکستانی قوم کی ناک کٹوائی ہے آپ کے سامنے، کہ طاقت کا ننگا ناچ کھیلا گیا 16 مہینے کے اندر، سفاکیت کا دور تھا، لیکن پاکستان کا میڈیا خاموش ہو کے بیٹھا رہا۔ کسی کی جرت نہیں پڑی کہ وہ جو ہے وہ کسی کے اوپر بات کر پائے، کسی ظلم ناانصافی کے خلاف بات کر پائے، تو شرم آنی چاہیے ایسے میڈیا چینلز کو۔ اور میرا نہیں خیال کہ میڈیا کا کوئی اور کام ہوتا ہے، اور میڈیا اگر یہ کام نہیں کرا تو بند کر کے تالا لگا دے۔ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا کہ اگر آپ نے آنا ہے صرف پیسے کمانے ہیں، ایڈز لینے ہیں پی ڈی ایم سے، دوسروں سے، اور ان ایڈز کے اوپر کام کرنا ہے یا ان کے حق میں کام کرنا ہے، ناانصافی پہ کوئی آواز نہیں اٹھانی۔ اور پاکستان کی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی میرا سلام ہے کہ باہر کے ملک کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن ہماری پاکستانی جو حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے کنٹرولڈ ہیں طاقتور لوگوں کے آگے، وہ بھی ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے ہیں۔ تو اللہ پاک عمران ریاض خان بھائی صاحب کو جو ہے وہ جلد از جلد اللہ کرے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں۔ ان کی فیملی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بہت اذیت اور قرب میں ہے، اللہ پاک ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے، ان کی مشکلیں جو ہے وہ آسان فرمائے۔ میری پوری پاکستانی قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بھی اور ارشد شریف صاحب کی فیملی کے بارے میں بھی کہ اللہ پاک ان کو بھی، اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ورکرز اس ٹائم جیلوں کے اندر ہیں، میری نیک تمنائیں ہیں ان کے لیے، اور میری پوری پاکستانی قوم سے اپیل ہے کہ ان کے لیے پلیز دعا کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، سپریم کورٹ نے چیخیں نکلوا دی ہیں ان کی، کیونکہ انہوں نے یہ جو نیب ترمیم کی تھی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو نیب ترمیم کی گئی ہیں یہ عدالت کے عینی جو دائرہ کار ہے اس کے اندر مداخلت کی کوشش ہے۔ ہم نے سوچا کہ یہ اس جو انہوں نے
نئے ترمیم پیش کی، اس کے اوپر یہ ریویو کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ریویو نہیں کیا اور نہ انہوں نے وہ کیا، دوبارہ اس کو دیکھا، نظر ثانی بھی نہیں کی. تو یہ بھی چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد سپریم کورٹ کے، تو میرے خیال میں وہ جاتے جاتے ان کی صحیح والی چیخیں نکلوا کے جائیں گے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی سوچ کس جانب جا رہی ہے، اور ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. جس طریقے سے 16 مہینے میں ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا، جس طرح ان کو بلیم کیا گیا، وہ تمام قوم کے سامنے ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے، ولاگ اچھا ہو تو پلیز سپورٹ کریں، لائک کریں بھائی. آپ کی سپورٹ سے انشاءاللہ ہم لوگوں نے آگے جانا ہے. تو اگلے ولاگ تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.